حاضرین و ناظرین، ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کلیات اقبال جیسی جیسی کتاب میں موجود ہے ہو بہو بالکل ویسے ہی آپ کے سامنے پیش کی جائے، مگر پھر بھی کوئی بھول یا گستاخی ہو گئی ہو تو ہم دربار اقبال میں معافی کے طلبگار ہیں۔ جیسے کہ سبھی کو پتا ہے، حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی شاعری بہت ہی گہری ہے۔ باوجود اس کے کہ اس آڈیو بک میں تفسیر بنائی گئی ہے، پھر بھی کچھ باتیں انسان سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد سے بات کر کے نظم کا صحیح معنی پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے اور کلمہ طیبہ کو دل کے ہر گوشے میں اتار دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دل، قصہ دار و رسن بازی طفلانہ دل، التجائے ارنی سرخی افسانہ دل، یا رب اس ساغر لبریز کی میں کیا ہوگی، جادہ ملک بقا ہے خط پیمانہ دل۔ ابر رحمت تھا کہ تھی عشق کی بجلی، یا رب جل گئی مزرع ہستی تو اگا دانہ دل۔ حسن کا گنج گرام آیا تجھے مل جاتا، تو نے فرہاد نہ کھودا کبھی ویرانہ دل۔ عرش کا ہے کبھی کعبے کا ہے دھوکا، اس پر کس کی منزل ہے الہی میرا کاشانہ دل۔ اس کو اپنا ہے جنوں اور مجھے سودا اپنا، دل کسی اور کا دیوانہ میں دیوانہ دل۔ تو سمجھتا نہیں ہے زاہد ناداں اس کو، رشک صد سجدہ ہے ایک لغزش مستانہ دل۔ خاک کے ڈھیر کو اکسیر بنا دیتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے خاکستر پروانہ دل۔ عشق کے دام میں پھنس کر یہ رہا ہوتا ہے، برق گرتی ہے تو یہ نخل ہرا ہوتا ہے۔ معنی: بازی طفلانہ، بچوں کا کھیل، مزرع کھیتی، حسن محبوب، خاک کے ڈھیر مراد انسان ہے۔ مطلب، اقبال اس نظم کے دل کے محاسن و خصائص بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے لیے اپنی جان پر کھیل جانا بے شک ناممکنات سے ہے، لیکن جو اہل دل ہیں یعنی عشاق ہیں، ان کے لیے یہ عمل بچوں کے کھیل سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ دل کی ماہیت کیا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب بس اتنا ہی ہے کہ خدائے عز و جل کا جلوہ دیکھنے کی خواہش اس داستان کا عنوان بنتا ہے۔ ایک تعطیل۔ اقبال نے اس شعر کے دوسرے مصرے میں کوہ طور کے واقعے کی جانب اشارہ کیا ہے کہ یہ عمل تو دل کے لیے ایک سہل کام ہے، اور ایسا دل جو معرفت کی شراب سے لبریز ہو۔ سوچئے تو صحیح اس کی قیمت کیا ہوگی کہ یہ تو انسان کے لیے بقائے دوام کی حیثیت رکھتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ اگر انسان دل کو اپنا راہبر بنا لے تو جذبہ عشق اسے بقائے دوام عطا کر دیتا ہے۔ دراصل اقبال کے نزدیک عشق ایسا جذبہ ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ نہ جانے یہ ابر رحمت تھا یا عشق کی بجلی کہ آخر اس ذکر کا کام جلانا اور فنا کر دینا ہے، جبکہ ابر رحمت تو تخلیق کی علامت ہے۔ اس شعر میں کہا گیا ہے کہ عشق کے جذبے نے تو زندگی کو فنا کر کے رکھ دیا تھا، پھر یہی جذبہ ابر رحمت کی صورت میں ظاہر ہوا اور یوں دل کی تخلیق وجود میں آئی۔ 4. یہاں فرحاد سے مخاطب ہو کر کہا گیا ہے کہ تو اگر دل کی گہرائیوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا تو اپنے عشق میں یقیناً کامیاب ہو جاتا، پھر تجھے مشروط بنیاد پر جوئے شیر لانے کے لیے پہاڑ کو کھودنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ 5. اس شعر میں اقبال عالم حیرت میں کہتے ہیں کہ کبھی تو دل پر عرش کا دھوکہ ہوتا ہے اور کبھی یہ کعبہ کی مانند لگتا ہے۔ دوسرے مصرے میں وہ رب ذوالجلال سے استفسار کرتے ہیں
کہ تو ہی مجھ پر یہ راز ظاہر کر دے کہ میرا یہ دل آخر کس فرد کی آماجگاہ ہے۔ اس شعر سے بآسانی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاعر نے ارشاد ذات خداوندی کی جانب کیا ہے کہ وہی انسان کے دل میں مقیم ہوتی ہے۔ 6. اقبال کی شعر میں تغزل پوری انتہا پر پہنچا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں دل اور مائیں عملی سطح پر دونوں ہی مجنوں اور سودائی ہیں، تاہم فرق اتنا ہی ہے کہ یہ دل تو کسی اور کا دیوانہ ہے جبکہ میں دل پر فریفتہ ہوں۔ مقصد یہ ہے کہ میرا دل کائنات کو پیدا کرنے والے کے عشق میں سرشار ہے، لہٰذا اس پر میرا فدا ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ عشق کا یہ تعلق بالواسطہ ہے۔ 7. وہ کہ جسے زہد کا دعویٰ ہے وہ اس حقیقت کا ادراک کیسے کر سکے گا عشق کی ایک لغزش عملی سطح پر سینکڑوں سجدوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ 8. عشق میں جلنے والے دل کی راکھ تو ایسی اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے جو مٹی کے ڈھیر پر ڈال دی جائے تو اس کو بھی سونا بنا دے۔ مراد یہ کہ عشق میں وہ کیفیت ہے جو انسان کو بلند مدارج بخشتی ہے۔ 9. اس شعر میں دل کو متضاد کیفیتوں کا اہل بتایا گیا ہے کہ عشق کے دام میں پھنس جانے کے باوجود وہ خود کو آزاد سمجھتا ہے، اور اگر اسے ایک پودا تصور کر لیا جائے اور اس پر بجلی گر جائے تو دل خاک ہونے کے بجائے سرسبز ہو جاتا ہے۔